السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فہم سلف اور فرقہ بندی۔ الحمدللہ ہم نے اب تک 5 قسطیں ریکارڈ کرائی ہیں فرقہ بندی کے مفہوم کے متعلق، اور کیا فرقہ بندی کفر ہے، کیا فرقہ بندی شرک ہے، کیا فرقہ بندی عذاب ہے، کیا فرقہ بندی لعنت ہے۔ ان تمام موضوعات پر ہم نے الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتوفیق اللہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہم نے بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جو موضوع ہے فرقہ بندی کے تعلق سے آخری موضوع ہے، اور آخری موضوع یہی ہے کہ فہم سلف اور فرقہ بندی، یعنی سلف صالحین کا فرقہ بندی کے تعلق سے کیا موقف تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا۔ یہ ایک کربناک حقیقت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں ہی اس امت میں گروہ بندی آ گئی تھی۔ ایک طرف دشمنان اسلام کی مکروہ سازشیں تھیں تو دوسری طرف فہم و مزاج کا اختلاف بھی تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موقع پر اسلاف یعنی صحابہ اکرام نے کیا طرز عمل اختیار کیا، اور اس وقت ان کا کیا موقف تھا۔ یا انہوں نے بھی اہل اسلام پر کفر و شرک کے فتوے لگائے تھے اور ان آیات قرآنیہ کا یہی مفہوم لیا تھا جو جماعت المسلمین نے لیا ہے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فہم صحابہ کے متعلق مسعود احمد رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے۔ لکھتے ہیں، یہ تو صحیح ہے کہ قرآن و حدیث کو جس طرح اسلاف یعنی صحابہ اکرام نے سمجھا ہے ہمیں اسی طرح سمجھنا چاہیے، اور اس کو نئے معنی نہیں پہنانے چاہیے، لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں کہ اسلاف میں سے کسی فرد کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کے خلاف جمہور کے فیصلے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ التحقیق فی جواب التقلید صفحہ نمبر 30 اور 31۔ اور نیز یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سمجھ لیجئے، جب میں کوئی بات کہوں تو اسے یہ کہہ کر نہ ٹال دیجئے کہ یہ 14ویں صدی کے بچے کی بات ہے اور پہلی صدی دوسری صدی کے امام کے قول کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ میری بات کے ساتھ جمہور ائمہ دین کی ایک جماعت کا اتفاق و اتحاد ہوگا، یہ ان کی بات ہوگی نہ کہ میری۔ جمہور سے مراد عام ائمہ دین ہیں جن میں صحابہ، تابعین اعظام وغیرہ شامل ہیں۔ خلاصہ تلاش حق صفحہ نمبر 47 میں موجود ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث کو اسی طرح سمجھنا چاہیے جس طرح جمہور صحابہ اکرام نے سمجھا۔ ایک اور مقام پر مسعود احمد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ طریقہ وہی صحیح ہے جو سلف صالحین کا تھا، اس میں نت نئی نظریات کی آمیزش معیوب ہے۔ خلاصہ تلاش حق صفحہ نمبر 47۔ مسعود صاحب کے ان اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ حجاز میں اپنی خلافت قائم کر دی۔ تاریخ الاسلام صفحہ نمبر 79، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور شام وغیرہ میں لوگ یزید کی بیعت کیے ہوئے تھے جن میں صحابہ اکرام بھی تھے۔ اسی طرح یہ واضح طور پر 2 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے جو اپنے اپنے خلیفہ وقت کے ماتحت تھے۔ یزید کی موت کے بعد مروان اہل شام کا خلیفہ بنا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس وقت بھی حجاز پر قائم رہی۔
انہوں نے مروان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، جیسا کہ مسعود صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے۔ تاریخ الاسلام صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس وقت بھی یہ دو گروہوں فرقوں میں بٹے رہے۔ پھر مروان کے بعد عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا، معاملہ اسی طرح رہا، دو فرقے رہے۔ یہ سب باتیں جماعت المسلمین کی کتابوں میں موجود ہیں، کیونکہ کوئی یہ کہہ کر انکار بھی نہیں کر سکتا کہ یہ تاریخ کے جھوٹے اور من گھڑت افسانے ہیں۔ اب اس بات پر غور کرنا ہے کہ ان مواقع پر ایسے حالات میں صحابہ اکرام کا طریقہ اور طرز عمل کیا تھا۔ ان کی للہیت و بے انتہا خلوص کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان حالات سے خوش نہیں تھے۔ اصلاح کی کوشش بھی یقیناً کی ہوگی، لیکن کیا انہوں نے ان آیات کا وہی مفہوم سمجھا جو آج جماعت المسلمین پیش کر رہی ہے؟ کیا انہوں نے ان آیات سے یہ نتائج نکال کر اپنے مسلم بھائیوں پر صرف فرقہ بندی اور گروہ بندی کا شکار ہو جانے کی بنا پر کفر و شرک کے فتوے لگائے اور ان پر الزامات کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح وغیرہ تعلقات منقطع کیے؟ کیا ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور دعائے مغفرت کرنے سے انکار کیا اور تمام حقوق تسلیم کرنے سے انکار کیا جو ایک مسلم کو اسلام نے دیے ہیں؟ جب صحابہ کے درمیان صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئی، دو فرقوں میں بٹ گئے، لیکن کسی نے ایک دوسرے کو شرک و کفر کا مرتکب نہیں سمجھا اور نہ ہی ان آیات کا وہ فہم لیا جو آج جماعت المسلمین نے لی ہے۔ اگر صحابہ دو فرقوں کے بٹ جانے کو کفر و شرک اعصاب علانت سمجھا ہے تو دلیل دیجیے۔ اگر نہیں دے سکتے تو اپنے اس غلط نظریے سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ مسعود احمد صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ طریقہ وہی صحیح ہے جو سلف صالحین کا تھا، اس میں نت نئی نظریات کی آمیزش سخت معیوب ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنی غلط فہمیوں سے رجوع کریں گے، کیونکہ سخت معیوب طرز عمل ہے۔ اللہ سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غلط فہمیوں سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو ایسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ اکرام نے اور سلف صالحین نے دین کو سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔